ڈاکٹر سعدیہ ملک جو کہ کنسلٹنٹ ہیں، گائناکالوجسٹ ہیں، ماہر امراض زچہ و بچہ، اور یہ دبئی میں کام کرتی ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہ ان کا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے، اور یہ خاص طور پر پاکستان آئی ہوئی ہیں اور سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے اس وقت یہاں پر کام کر رہی ہیں، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو اگر ہمیں آپ یہی بتا دیں کہ سیلاب جو ہمارے یہاں پر آیا ہوا ہے اس میں پھنسی حاملہ خواتین اور ان کے جو پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو کس طرح کے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے اس صورتحال میں؟ ایک حاملہ خاتون جو ہوتی ہیں وہ ان کو ویسے ہی ان کی زندگی ہر وقت ایک رسک میں ہوتی ہے، کیونکہ حمل کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو امیجن کریں کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ جہاں ان کے پاس طبی امداد تو کیا، کھانے پینے کی اشیاء بھی صحیح طرح میسر نہیں ہیں، تو ان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو اصل وجہ ہوتی ہے موت کی کہ اگر ان کے پاس کوئی ہیلپ ان کے پاس نہیں ہوگی تو وہ زیادہ خون بہہ جانے کی صورت میں PPH یا پوسٹ پارٹم ہیمریج جسے ہم کہتے ہیں، اس سے ان کی موت ہو سکتی ہے، انفیکشن سے ان کی موت ہو سکتی ہے، اور ان کا نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ بھی شدید رسک میں ہوتا ہے کیونکہ اسے بھی انفیکشن سے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے کہ اب ہسپتال ڈوب چکے ہیں یا تو ڈاکٹر موجود نہیں ہے، پانی کی وجہ سے شہر تک رسائی بھی ممکن نہیں ہے، ایسے میں حاملہ خواتین کے لیے امید کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس طرح ہماری بہترین ایک پاکستانی قوم بن کے ہم نے اس مشکل صورتحال کا مقابلہ کیا ہے اور ہر شخص اپنے اپنے تئیں جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، تو وہ ایک دفعہ یہ فوکس کریں کہ جب وہ باقی ہیلپ کے لیے جاتے ہیں، کھانا پہنچانے، پانی پہنچانے، تو وہ ایک ضرور دیکھیں کہ اس علاقے میں کتنی حاملہ مائیں ہیں جو سیلاب میں پھنسی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اسٹریٹجکلی پلان کریں کہ ان کی ڈیلیوری جو کہ ہونی ہی ہے وہ کس طرح عزت اور سیفٹی کے ساتھ کی جائے۔ اگر ان کو نکال کے کسی سیف جگہ پہ پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ پلاننگ کر لی جائے، اور اگر نہیں تو منیمم یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک کلین برتھنگ کٹ جو ہے وہ اس حاملہ ماں تک فی الفور اس وقت ہم پہنچا دیں۔ جیسے میں کل چارسدہ گئی تھی اور وہاں میں نے تمام ڈسپلیس خواتین سے ملاقات کی اور ان میں نے پتہ کیا کہ کتنی حاملہ خواتین ہیں، اور ان کو میں نے خود کلین برتھنگ کٹس پہنچائیں۔ ایسا کیا ہے کلین برتھنگ کٹ میں کہ جو ہمیں ان کو فی الفور پہنچانا اتنا ضروری ہے؟ بیسیکلی اس کٹ میں 6 اشیاء ہوتی ہیں، 3 ماں کے لیے، اس میں کلین گلوز ہوتے ہیں، ایک کلین شیٹ ہوتی ہے، اور ایک ٹیبلٹ مائسوپروسٹول ہوتی ہے جو کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں اپنی زبان کے نیچے اگر رکھ لے گی تو اس کی بچے دانی فوراً سکڑ جائے گی اور اس کو جو اتنا رسک ہے بلیڈنگ کا وہ فوراً سے ختم ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کی جو 2 مین ریزنز ہیں ماں کی ڈیتھ کے، جیسے انفیکشن اور زیادہ خون کا ضیاع ہو جانا، اس سے فوراً تدارک ہو جائے گا۔ باقی 3 چیزیں جو ہم نے کلین برتھنگ کٹ میں ایڈوائز کی ہیں WHO کے عین مطابق، وہ بچے کی خاطر ہیں۔ اس میں ایک کلورہیکزیڈین کریم ہے جو کہ ایک اینٹی بائیوٹک کریم ہے جو بچے کی ناف پہ لگائی جائے گی، اور اس کے بعد ناف کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ایک پلاسٹک کلیمپ سے باندھا جائے گا اور ایک کلین سرجیکل بلیڈ سے کاٹ دیا جائے گا۔ اس طرح آپ کا نوزائیدہ بچہ اپنے ارد گرد کا جو انفیکشن ہے اس سے بہت زیادہ یہ چانس ہے کہ اس سے وہ بچ جائے گا، اور وہ انفیکشن یوزلی ٹیٹنس یا دوسرے قسم کے انفیکشن ہوتے ہیں جو نیو بورن سیپسس یا نوزائیدہ بچوں کے بخار کی وجہ بنتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بھی بتائیے کہ یہ جو کلین برتھنگ کٹ پروجیکٹس ہے، یہ پروجیکٹ کیا ہے آپ کا، کب آپ نے شروع کیا تھا، اس کی کچھ ڈیٹیلز؟ میں کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ہوں اور پروفیسر آف گائناکالوجی بھی ہوں، اور میں کافی عرصے سے پاکستان میں ان تمام علاقوں میں، خاص طور پہ KPK میں کام کر رہی ہوں، جہاں افسوس کی بات ہے کہ ہماری نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ اس کے میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ 2022 کی رپورٹ ہے، لیٹسٹ WHO کی رپورٹ ہے کہ سیڈلی پاکستان جو ہے ٹاپ 3 کنٹریز میں آیا ہے جس میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات سب سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہم تو پہلے ہی اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے کہ اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری تقریباً 70% مائیں جو ہیں وہ گھروں میں بچہ پیدا کرتی ہیں، جہاں ان کے پاس کوئی اتنی اچھی سہولت نہیں ہوتی ہے، ٹرینڈ اٹینڈنٹس نہیں ہوتی ہیں جو ان کی ہیلپ کریں، تو بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو بہت سخت خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو انفیکشن ہو جائے۔ تو یہ جو کلین برتھنگ کٹس ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اندر اگر آپ WHO کے مطابق یہ 6 اشیاء ڈال کے ماں تک پہنچا دیں تو بہت ممکن ہے
کہ جو ماں کی موت کی وجوہات ہیں جو کہ زیادہ خون بہہ جانا اور انفیکشن، اور بچے کی جو موت کی وجوہات ہیں وچ از انفیکشن، اس سے بہت حد تک تدارک ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں کٹس بنوائی ہیں، اور جب میں کہتی ہوں ہم نے، تو اس کا مطلب میرا ذاتی تعلق جو ہے وہ میں ڈائریکٹر ہوں APPS یورپ، ایک انٹرنیشنل چیریٹی ہے، لارجسٹ ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے، اس کی میں ممبر ہوں اور ڈائریکٹر ہوں۔ لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی چیریٹیز اس وقت سیلاب کی صورتحال میں کام کر رہی ہیں، ہم ہر چیریٹی کے ساتھ لٹرلی میں خود مل رہی ہوں، ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ حاملہ ماؤں کو ٹیبلیٹ کریں، ان کی انفارمیشن لیں، اور منیمم یہ ہے کہ ان کو کلین برتھنگ کٹس پہنچائیں۔ ہم نے خدمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم سکینہ ایک اور چیریٹی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، IDSP ہے بلوچستان میں، اور سندھ میں بھی ہم بہت زیادہ چیریٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے کام شروع کیا ہے۔ تو پلیز آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں، میری ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں، تو جو بھی اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتا ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں بتانے کے لیے، اور ہر انسان یہ کوشش کرے کہ وہ ایک کلین برتھنگ کٹس پروجیکٹ کا ممبر بن جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، تھوڑا سا برتھنگ کٹ کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ اب اس کو استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ صاف برتھنگ کٹ کے بارے میں آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ہم نے انفارمیشن لیفلیٹ بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ تمام انفارمیشن جو ہے آج کل تو آپ کے فونز میں اویلیبل ہوتی ہیں، آپ ہمیں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرا انسٹاگرام آپ کے پاس ہے، ہمارا ادارے کا ویب سائٹ آپ کے پاس ہے۔ لیکن میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں کہ آپ جو ہی وہ کٹ کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک کتابچے میں اردو میں اور تصویری تمام معلومات ہوتی ہیں کہ اس کٹ کو کیسے استعمال کیا جائے۔ کوئی بھی دائی یا لیڈی ہیلتھ ورکر یا کوئی بھی خاتون جو کہ پہلے بچہ ڈلیور کر سکتی ہیں وہ اس کو استعمال کر سکیں گی، لیکن ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ WHO کے اصولوں کے مطابق ہم حاملہ ماں کو بھی سکھاتے ہیں کہ اس کٹ کو کس طرح استعمال کیا جائے، کہ اگر وہ جس طرح کی سیلاب کی صورتحال ہے وہ اکیلی بھی ہے تو بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو وہ سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کٹ میں ایک صاف پلاسٹک شیٹ ہے، وہ جب بچھا دی جائے گی تو بے شک ارد گرد کتنا بھی انفیکشن یا صاف صورتحال نہیں ہے، وہ کلین شیٹ سے وہ ایریا کلین ہو جائے گا۔ اس کے بعد بچے کی جو ہے ڈلیوری کنڈکٹ کروانے والی خاتون جو ہیں وہ کلین سرجیکل گلوز پہن کے بچے کی ڈلیوری کروائیں گی۔ ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کٹ کے اندر موجود ٹیبلٹ مائسوپروسٹول جو ہے وہ 4 گولیاں ہیں، وہ فوراً جو ہے وہ ماں اپنی زبان کے نیچے رکھ لے، جس سے بچے دانی جو ہے وہ سکڑ جائے گی اور زیادہ خون بہنے کی احتمال نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آپ دوسرے گلوز پہنیے اور بچے کی طرف متوجہ ہوں، اور بچے کی ناف آپ اس طرح کاٹیں گے کہ سب سے پہلے وہ جو کریم اس میں رکھی ہوئی ہے اینٹی بائیوٹک کریم، وہ آپ ناف پہ لگائیں گے تو ناف صاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ اس میں موجود پلاسٹک سنگل یوز، اس سے ہم کہتے ہیں جو کارڈ کلیمپ، وہ آپ لگائیں گے، اور سنگل یوز اسٹیرائل بلیڈ کے ساتھ آپ بچے کی ناف جو ہے وہ کاٹیں گے۔ اس طرح کوئی انفیکشن کا خطرہ جو ہوتا ہے وہ بہت کم رہ جائے گا۔ باقی ماندہ ٹیوب جو ہے وہ آپ ماں کو دیں گے کہ وہ صبح و شام جب تک وہ اس کی ناف ڈرائی نہیں ہو جاتی وہ ٹیوب اس کے اوپر استعمال کرتی رہیں گی، تو انشاءاللہ فردر انفیکشن کا بھی خطرہ نہیں رہے گا۔ ویری امپورٹنٹ جی، بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ 6 چیزیں جو ہیں ان کی نشاندہی کی۔ اچھا آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب اوور آل بھی اگر ہم اس شرح کو کم کرنا چاہیں جو ہمارے یہاں پر ہے کہ پیدائش کے دوران ماؤں اور بچوں کی جو شرح اموات ہے، اس کو اوور آل کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ WHO کی تمام جو گائیڈ لائنز ہیں جو کہ انہوں نے ریسورس پور کنٹریز جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن دی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ، اس میں یہ تمام جو ہدایات پہلے سے موجود ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر نئی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو علم ہے کہ ہم کہاں وہ چیزیں اپنی ماؤں کو پرووائڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو ہم سب کو ایز اے نیشن ان تمام گائیڈ لائنز کے مطابق ان کو پڑھنا ہے، اور ان کو پھر ضرور یہ کریں کہ اپنے تمام اداروں میں اپنے تمام ایریاز میں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ دیٹس اے گریٹ پلیس ٹو اسٹارٹ وتھ، کہ ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل۔ جو گائیڈ لائنس باقی ممالک میں جیسے سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے،
یہ تمام ممالک جو ہیں ہم سے کہیں بہتر ہیں اپنی نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات میں اور اپنی ماؤں کی شرح اموات میں. تو لیٹس جسٹ فالو دا گائیڈ لائنس اینڈ دین سی ویئر اٹ ٹیکس اس اینڈ پٹ آل آر ریسورسز انٹو فالوئنگ دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر سعدیہ ملک ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں بہت ساری ایسی خواتین حاملہ ہیں جن کے بچوں کی پیدائش اسی مہینے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور ان کے لیے یہ کلین برتھنگ کٹس ہیں. اب اس کا جب میں نے یہ نوٹ کی یہ چیزیں تو ایک تو پلاسٹک شیٹ بڑی بیسک چیزیں ہیں یہ ساری جو کسی بھی خاتون کی زچگی کے دوران بچے کی پیدائش کے دوران کیونکہ انہوں نے سوچا اور اس پہ عمل درآمد کیا تو ہے کیا کیا اس میں پلاسٹک شیٹ ہے, سرجیکل گلوز ہیں, پھر ٹیبلٹ ہے مائسوپریسٹول, یہ 3 چیزیں ماں کے لیے ہو گئی, پھر 3 چیزیں بچے کے لیے ہیں جس میں ایک اینٹی بائیوٹک کریم ہے, ایک کارڈ کلیمپ ہے اور ایک سرجیکل بلیڈ ہے. اب اگر اس کی کاسٹ نکالیں تو تقریباً میکسیمم اگر ہوا نا یہ 500 یا 600 روپے میں ایک کٹ آ جائے گی اور اس 500 یا 600 روپے میں آپ ایک ماں کی بھی جان بچا رہے ہیں اور ایک بچے کی بھی جان بچا رہے ہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور ہم سب کو یہ سپورٹ کرنا چاہیے. ہم سب کسی بھی طریقے سے یہ ساری چیزیں, یہ کلین برتھنگ کٹس جو ہیں وہ لیں اور ریلیف کی اشیاء جو پہنچا رہے ہیں ان میں یہ وہاں پر پہنچے تو بہت سارے ماؤں کا اور بہت سارے بچوں کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. بالکل.